تو جب کہا نا تیرا سر کہاں ہے، علامہ لکھتے ہیں حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی، او میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی ہو نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائیں اینا رداؤ کیا اٹھتی، او میری بہن تیری چادر کہاں ہے۔ اجرکم من اللہ، عزادارو بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا، بی بی نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھ دیا۔ جب لعینوں اور فوجی اشکیاں نے دیکھا نا لعینوں نے بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، بی بی بائی کا ماتم کر رہی ہے، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی، اس وقت خولی لعین کی آواز آئی کہ بی بیوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن مار دیا۔ اب پتہ ہے بی بیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے؟ اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ ماتم کرتے منع کرتے تھے، ہاتھ پیچھے باندھے تھے۔ او شیعو تم خوش قسمت ہو نا، تمہارے ہاتھ آج آزاد ہے، تم جی بھر کر حسین کا ماتم کر سکتے ہو۔ پتہ تو اس بہن کا کرو نا کہ جس کو بھائی کی لاش پر کسی نے زیادہ ماتم بھی نہیں کرنے دیا، کسی نے زیادہ رونے بھی نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ، عزادارو لکھا جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن آیا نا، تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا۔ کسی بیوی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ علی اصغر کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ اون محمد کو سنوارا۔ اپنے اپنے وقت پر قربانیاں ہوتی رہی۔ عزادارو وہ شام آئی جسے شام غریبہ کہا جاتا، شام کا آنا تھا۔ بی بی فرماتی ہے بیویوں تمہیں پتہ ہے نا ہمارا دشمن جو ہے وہ شریف نہیں ہے، لہذا وہ ضرور ہمیں لوٹنے کے لیے آئے گا، لہذا جس جس کے پاس کو قیمتی مال ہے یا کوئی زیور ہے وہ خیمے سے باہر پھینک دے۔ عزادارو لکھا ہے شہزادہ علی اصغر کی ماں بی بی ام رباب، اس بی بی کے پاس ایک چھوٹی سی گٹھی تھی، پتہ نہیں اس گٹھی میں کیا تھا۔ اس بی بی نے جلدی سے اس گٹھی کو اٹھایا، اٹھا کر خیمے سے باہر پھینک دیا۔ لکھا دور سے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے جلدی سے اس گٹھی کو اٹھایا، اٹھا کر کھولا، سپاہی کی چیخ نکل گئی، سپاہی چیخیں مار کے رونے لگا۔ راوی حمید بن مسلمان نے عیسائی ہے، یہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا نا سپاہی رونے لگا ہے، کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے کہا او ظالموں، او تم لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو۔ تو سپاہی بیان کرتا ہے پتہ ہے میں کیوں رویا ہوں، کہتا ہے بتا کیوں رویا ہے۔ سپاہی کہتا ہے جس نیت سے میں نے اس گٹھی کو اٹھایا تھا نا، میری نیت یہ تھی اس گٹھی سے مجھے مال ملے گا، رویا میں اس لیے ہوں جب میں نے اس گٹھی کو کھولا ہے اس گٹھی میں مال نہیں سوائے علی اصغر کے کرتے کے اور کچھ نہیں جو علی اصغر کی ماں نے نشانی کے لیے اپنے پاس رکھا تھا۔ اجرکم من اللہ، عزادارو لکھا ہے جب کربلا کے میدان میں آخری جملے ہیں سادات کے خیموں کو آگ لگائی گئی نا، بی بی فرماتی ہے بیٹا سجاد اب تو بتا کہ میں اس خیمے کے اندر جل کے مر جاؤں یا خیمے سے باہر نکل جاؤں۔ امام فرماتے ہیں پھپھی اماں خیمے سے باہر نکل جاؤ، جب کہا خیمے سے باہر نکل جاؤ، بی بی فرماتی ہے بیٹا سجاد میرے پاس چادر کوئی نہیں، میرے پاس پردہ کوئی نہیں، میں کیسے خیمے سے باہر نکلوں، جب کہا میرے پاس پردہ کوئی نہیں، امام فرماتے ہیں پھپھی اماں اپنے بالوں کو کھولو۔ عزادارو بی بی نے بال کھولے، چہرے پہ ڈالے، بی بی فرماتی ہے بیٹا سجاد اب میرے چہرے کا پردہ تو بن گیا، میرے سر کا پردہ کوئی نہیں، جب کہا نا سر کا پردہ کوئی نہیں، لکھا امام زمین پر بیٹھے، امام نے زمین سے مٹی کو اٹھایا، مٹی کو اٹھا کر بی بی کے بالوں میں ڈال دیا، فرمایا پھپھی اماں اب خیمے سے باہر نکل جاؤ، جب کہا نا اب خیمے سے باہر نکل جاؤ۔ ہر شیعہ سنی عالم اس روایت پہ اتفاق کرتا ہے کہ جب بی بی نے پہلا قدم بغیر پردے کے خیمے سے باہر رکھا، بہت پیار تھا نا بی بی کو حسین کے ساتھ، بہت پیار تھا نا بی بی کو عباس کے ساتھ، بہت پیار تھا نا بی بی کو علی اکبر کے ساتھ۔ ہر شیعہ سنی عالم اس روایت پہ اتفاق کرتا ہے کہ جب بی بی نے پہلا قدم بغیر پردے کے خیمے سے باہر رکھا، ایسا عجیب منظر برپا ہوا، بی بی علی اکبر کو بھول گئی، بی بی بائی حسین کو بھول گئی، بی بی بائی عباس کو بھول گئی، ادھر خیمے سے باہر قدم رکھا، نہ علی اکبر کو یاد کر کے روئی، نہ حسین کو یاد کیا، نہ غازی عباس کو یاد کیا،
ادھر پہلا قدم بغیر پردے سے خیمے سے باہر رکھا، ادھر کربلا کی طرف منہ کر کے فرماتی ہے واہ حجابا ہائے او میرا پردہ ماتم حسین